حضرت ابن عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ کلمات کہے کہ فرشتوں نے ان کلمات کے پڑھنے کا اجر لکھنا شروع کیا، اس کے تمام گناہ ختم ہو گئے، رزق اتنا بے شمار لکھ دیا گیا جیسے ان کی 50 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ یہ تسبیح ایسی ہے کہ اگر ایک بار بھی دل سے پڑھ لی جائے تو فرشتے اللہ کے حکم سے دولت کے تھال لے کر اترتے ہیں اور بندے کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ رزق صرف مال میں نہیں، سکون، راحت، محبت، عزت سب ملتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے کاروبار میں برکت رکھ دو۔ فرشتے گھبرا گئے کیونکہ ان کلمات کے اجر لکھتے لکھتے قلم بند ہو گئے۔ فرشتوں نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ اس بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں جس کا اجر و ثواب کے بارے میں جاننے سے ہم قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا۔ فرشتوں نے مذکورہ بالا کلمات اللہ تعالیٰ کے سامنے دہرائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم ان کلمات کے کہنے کا اجر و ثواب نہیں لکھ سکتے کیونکہ ان کلمات کو میں خود پسند کرتا ہوں۔ تم اسے یوں ہی لکھ لو، میں خود اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پر آ جائیں تو زمین و آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ان کا رزق اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ جاننے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کلمات کہنے پر بے شمار رزق ملتا ہے، رکا ہوا کاروبار چل جاتا ہے، گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، دشمن زیر ہو جاتا ہے۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ان کی اولاد کی خیر و سلامتی ہوتی ہے، دنیا میں وہ عزت پاتا ہے، سکون اس کے دل کو چھو لیتا ہے، برکت اس کے گھر میں آسمان سے اترتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تنگی کشادگی میں بدل جاتی ہے اور وہ ہر جگہ اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ پاتا ہے۔ بندہ جب یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کے لیے جھک جاتے ہیں اور انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو غم کو خوشی، پریشانی کو آسانی اور فقر کو غنا میں بدل دیتے ہیں۔ جو ان کلمات کو دل سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو بند تھے، وہ وسائل عطا کرتا ہے جو نظر بھی نہ آتے تھے، اور وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں ملتا۔ حدیث صحیح بخاری میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ فرمایا کہ ہر کمزور حال آدمی جسے لوگ حقیر اور کم تر سمجھیں، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پوری کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ فرمایا کہ ہر بد مزاج، بدخو، بخیل، کنجوس اور متکبر، گھمنڈ کرنے والا۔ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کا ذکر اتنی دیر تک کرو کہ جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہو جاتی ہے جس طرح ایک بندہ سمندر کی لہروں میں ڈوب کر مر رہا ہو۔ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو میت پریشان نہیں ہوتی، بلکہ میت بہت خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خامد بیوی سے خصوصی وقت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے قاصد بھیجے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، قاصد بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بوسہ لینا قاصد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ چرواہے ان کے مویشی صبح شام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا، اور ان میں سے بہت سو کو قیامت کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے امام علی کرم اللہ وجہہ،
قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر روز با آواز بلند کہتی ہے کہ آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر، وحشت کا گھر اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قبر تو یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ ایک قبر تو دیکھ تو صحیح، اس کے اعمال کیسے اچھے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سر سبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں چیختا ہے اور ان لوگوں کی آوازیں بھی سنتا ہے جو لوگ اس جنازے کے ساتھ گئے ہوتے ہیں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا تھا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بد اعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی، میرا غم تجھے یاد نہ رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ قبر کی ڈانٹ اور وحشت ایسی ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحجاج صومالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی، تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش یعنی بھلا کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، میں تاریکیوں کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، ایک قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ قبر کی پہلی رات میں انسان کو بعض بنیادی سوالات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ یہ سوالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر انسان ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو اور دین پر قائم رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ان سوالات کے صحیح جواب دے گا۔ ایسی صورت میں اس کے لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا اور وہ آرام و سکون میں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص دین سے دور رہا ہو تو اور اللہ اور رسول کے احکامات سے غفلت میں مبتلا رہا ہو تو
تو وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا۔ ایسی صورت میں قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے اور وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ قبر کی پہلی رات اور دن کے تجربات انسان کی دنیاوی زندگی کی تیاری اور آخرت کے اعمال پر منحصر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کرے، اللہ کی عبادت کرے اور دین اسلام پر مضبوطی سے عمل کرے تاکہ قبر کی پہلی رات اس کے لیے آرام و سکون کا ذریعہ بنے۔ یہ سوالات اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ انسان کا ایمان اور اس کی زندگی کیسی تھی۔ اگر انسان دنیا میں ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ صحیح جوابات دے سکے۔ فرشتے اس کے جوابات سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو وہاں سکون اور خوشی عطا کی جاتی ہے اور قیامت تک وہ راحت میں رہتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانی اور دنیا کی محبت میں گرفتار رہا ہو تو اور اس نے دین پر عمل نہ کیا تو وہ سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا۔ فرشتے اس پر عذاب کے احکامات نافذ کرتے ہیں اور اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اسے مختلف عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابن میجہ میں حضرت ابن عمار رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ کسی شخص نے یہ کلمات کہے کہ فرشتوں نے ان کلمات کے پڑھنے کا اجر لکھنا شروع کیا، اس کے تمام گناہ ختم ہو گئے۔ ان کلمات کا پڑھنے کا اجر ختم نہ ہوا۔ فرشتے گھبرا گئے کیونکہ ان کلمات کے اجر لکھتے لکھتے قلم بند ہو گئے تھے۔ بالآخر انہوں نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ اس بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں جن کا اجر و ثواب کے بارے میں جاننے سے ہم قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا۔ فرشتوں نے مذکورہ بالا کلمات اللہ تعالیٰ کے سامنے دہرائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم ان کلمات کے کہنے کا اجر و ثواب نہیں لکھ سکتے کیونکہ ان کلمات کو میں خود پسند کرتا ہوں۔ تم اسے یوں ہی لکھ لو، میں خود اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ کلمات کہنے پر بے شمار رزق ملتا ہے، رکا ہوا کاروبار چلتا ہے، گھر میں جھگڑے ختم ہوتے ہیں، دشمن زیر ہو جاتا ہے۔ ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ان کو اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ وہ جاننے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ان کی اولاد کی خیر و سلامتی ہوتی ہے، دنیا میں وہ عزت پاتا ہے، سکون اس کے دل کو چھو لیتا ہے، برکت اس کے قدم چومتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تنگی کشادگی میں بدل جاتی ہے اور وہ ہر جگہ اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ پاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پر آ جائیں تو زمین سے آسمان تک رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کے فرشتے دعا کے لیے جھک جاتے ہیں اور انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو غم کو خوشی، پریشانی کو آسانی اور فقر کو غنا میں بدل دیتے ہیں۔ جو ان کلمات کو دل سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو بند تھے، وہ وسائل عطا کرتا ہے جو نظر بھی نہ آتے تھے اور وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں ملتا۔ یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس کا فائدہ معلوم ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر انہی کلمات کو پکڑ لیں گے۔ ان کلمات کی برکت سے بند دروازے کھلتے ہیں، مایوسی امید میں بدل جاتی ہے، اندھیرے روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، ان کلمات کی تاثیر سے قرضے اتر جاتے ہیں، مقدمے ختم ہو جاتے ہیں، دشمن شرمندہ ہو جاتا ہے اور ایسا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جو ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہوں وہ پھر سے آباد ہو جاتی ہیں، جن گھروں میں نافرمان اولاد ہو وہاں اطاعت، ادب اور محبت آ جاتی ہے۔ ان کلمات کی برکت سے نوکریاں ملتی ہیں، کاروبار بڑھتا ہے، رزق در رزق آتا ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہیں، دلوں میں سکینت اترتی ہے اور ہر قدم پر آسانی میسر ہوتی ہے۔ یہ کلمات صرف الفاظ نہیں بلکہ خزانے کی کنجیاں ہیں، جو جس نیت سے انہیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ انہی کلمات سے دلوں کی گرہ کھلتی ہے، رشتوں میں دراڑیں ختم ہوتی ہیں، بیکار وقت قیمتی بن جاتا ہے، گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا شخص
اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اگر تنہائی میں پڑھا جائے تو دل نور سے بھر جاتا ہے، اگر مجمع میں پڑھے جائیں تو رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اگر روتے ہوئے پڑھے جائیں تو اللہ دل کی گہرائیوں سے سن لیتا ہے، اور اگر سجدے میں پڑھے جائیں تو عرش الہی لرز اٹھتا ہے۔ ان کلمات کو اپنا معمول بنانے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، وہ ہر راستے پر کامیابی پاتے ہیں، ہر دروازہ ان کے لیے کھل جاتا ہے، ہر زبان ان کے لیے خیر کہتی ہے، ہر دل ان کے لیے نرم ہو جاتا ہے، اور ہر آسمان ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ ان کلمات میں ایسی تاثیر ہے کہ دن کی تھکن ختم ہو جاتی ہے، راتوں کی بے چینی راحت میں بدل جاتی ہے، نیند میں سکون، جاگنے میں برکت اور زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ یہ کلمات کسی پر بھروسہ نہیں دلاتے، صرف اللہ پر یقین کو مضبوط کرتے ہیں، اور جب اللہ پر یقین مضبوط ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہی وہ کلمات ہیں جو اللہ کے بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، بندے کی پکار کو اس کے رب تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے حق میں وہ فیصلے لکھوا دیتے ہیں جو تقدیر کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ یہ تسبیح ایسی ہے کہ اگر ایک بار بھی دل سے پڑھ لی جائے تو فرشتے اللہ کے حکم سے دولت کے تھال لے کر اترتے ہیں اور بندے کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ رزق صرف مال میں نہیں، سکون، راحت، محبت، عزت سب ملتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے کاروبار میں برکت رکھ دو، زمین اس کے لیے سونا اگل دے، اور آسمان سے ایسی نعمتیں برسیں جو نسلوں کو کفایت کریں۔ اس تسبیح میں جو طاقت ہے وہ دنیا کی کسی فیکٹری، کسی نوکری، کسی تجارت میں نہیں۔ یہ تسبیح کوئی معمولی الفاظ نہیں، یہ وہ اسماء ہیں جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، عرش ہلتا ہے، خزانے کھلتے ہیں اور تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا وہاب، یا رزاق، یا کریم، ارزقنی من حیث لا احتسب۔ حدیث میں آتا ہے کہ نافرمان شخص کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور اس کو وہاں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عذاب قبر حق ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔